السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے۔ تو آئیے سورہ مومن کی ہی آیت نمبر 51 سے جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں یعنی حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، جس میں پاکیزہ اور لذت بخش اشیاء شامل ہیں جنہیں شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور جو ناجائز ذرائع سے حاصل نہیں کی گئی ہیں۔ رسول سے حکم کیا کہ اے رسول، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں سب جانتا ہوں۔ سورہ مومن کی ہی آیت ہے یہ۔ اور عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی جگہ فرمایا کہ اے لوگو، حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، جو روزی کے طور پر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ پاکیزہ چیزیں وہ ہیں جو شریعت نے حلال کی ہیں، جیسے حلال جانور اور حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا رزق۔ جو روزی ہم کما رہے ہیں، جو روزی ہمارے بچے کما رہے ہیں، لا رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہی ہے اور کس طریقے سے آ رہی ہے، اس میں حلال ہے یا حرام ملا ہے، اس کے ہمیں بہت غور فکر کرنا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں ہمیں اس کا بہت چھان بین کرنا ہے کہ میرے جو جسم میں جا رہا ہے، میرے پیٹ میں جو جا رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام۔ کیونکہ ہم سب نے یہی سنا ہوا ہے، یہ سچ ہے اور حقیقت ہے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر آپ کے پیٹ میں گیا اور اس سے وہ خون بنا تو پھر آپ کی دعا نہیں قبول ہوتی، یعنی کہ ہماری دعا جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اس سے اور اپنے عمل کو درست نہ کر لیں۔ تو آئیے ہم اور آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، جنہیں معلوم نہیں ہے انہیں یہ بتائیں کہ حلال روزی کمائیں اور حلال طریقے سے ہی رزق گھر میں آئے اور اسے کھایا جائے۔ دوسروں کے گھر کی چیزیں اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس میں بھی بہت غور فکر کرنا ہے کہ حلال ہے یا حرام۔ آج کا دور وہ چل رہا ہے کہ بس شادی بیاہ میں ہر جگہ چلے گئے، غور فکر نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہاں، ایسی شادیوں میں تو بالکل کھانا نہ کھائیں جہاں ڈھول تاشے بجتے ہوں، کیونکہ دیکھیے یہ تو اللہ کے رسول کی ایک دم نافرمانی بلکہ سنتوں کو پیروں سے روننے کے برابر کا ہو گیا کہ ہم مسلمان کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک دم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور پھر جنت کے حقدار بھی بننا چاہتے ہیں۔ تو جنت آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، بڑی قیمتی چیز ہے جو ہمیں بہت ساری دشواریاں کا سامنا کر کے ملے گی، جس کو ہم نے اپنے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کو پار کرنا ہے، اس مشکلوں کو اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ تو کوششیں ہمیں کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور حرام اور حلال کی تمیز اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے اندر ڈال دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب حرام لقمے اور حرام چیز سے بچ جائیں۔ تو آئیے اسے دوسروں کو بھی بتائیں، جنہیں نہیں پتہ ان تک یہ بات پہنچائیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ دین سیکھیں اور دین سکھائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔